باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالی آج ہم جائیں گے 211 سے 216 تک اللہ چاہا تو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں عنایت کی، اور جو کوئی اللہ کی نعمت بدل ڈالے بعد اس کے کہ وہ نعمت اسے پہنچ چکی ہو تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اللہ ہم اس کی قدر کریں اور اس کو ہم کوئی اس کا غلط استعمال نہ کریں پروردگار۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس سے مخاطب ہے، سل بنی اسرائیل سے ہیں تو مخاطب ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ لوگ سب جان رہے ہیں کہ ہم جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں آیات کو مسلسل پیچھے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ جو ہے انفاق کی آیات آ رہی تھیں کہ مال کو خرچ کرو، جہاد کے لیے بھی آئے گی بات آ رہی ہے جیسے ہم پچھلے پڑھ کے آئے ہیں حج کے موقع پہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کچھ لوگ کمزور مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، جو بھی قرآن نازل ہو رہا ہے کمزوری کی وجہ سے وہ جو ہیں ان کے اندر اختلافات بھی ہو رہے ہیں، کویشچنز بھی ہو رہے ہیں، سوالات بھی ہو رہے ہیں، اعتراضات بھی ہیں، ایسا کیوں نہیں، اور اس سے بچنے کے طریقے بھی ہے نا۔ اگر یہ دین حق ہے تو اس میں اختلاف کیوں ہے، کیوں جہاد کی ضرورت ہے، اسی کے بغیر کیوں نہیں ہوگا، اگر جہاد جب انسان کرتا ہے تو یقیناً اپنے پیاروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، سیکریفائسز بھی کرنے، تو تمام چیزیں جو ہے نا اس کے اندر مکس ہیں کہ جب ایک بیک گراؤنڈ ہے تو جن کے لیے بھی سوال جوابات بھی ہو رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر بات شروع ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل، ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی نا، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ صاحبان میں آ جائے اور فیصلہ ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل، اگر تمہیں کوئی شک و شبے ہیں، تم جو اتنا، حالانکہ ان کا کام تھا نا سب سے پہلے ایمان کو آگے بڑھاتے، ان کے پاس تصدیق تھی، مگر وہی شک و شبے میں ڈاماڈول ہیں، وہی ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اتنا شک و شبہ ہے تو تم اپنے جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو پہلے کے لوگ ہیں، ان سے تو تم پوچھ کے دیکھ لو، تمہاری پوری ہسٹری تمہارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ نے کتنے واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ہے نا۔ پوچھ بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں انہیں عنایت فرمائی ہے، اللہ نے کتنی واضح نشانیاں بھیجی، پیغمبر ان میں موجود تھے، قدم قدم پہ اللہ نے ان کو معجزے انہیں دیے، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ جو ہے اب تم ماننے کے بجائے تم انتظار کرو کہ قیامت ہی آ جائے اور جو ہے اللہ صاحبان میں آ جائے۔ حالانکہ اللہ نے تمہیں کتنی نشانیاں دکھائی ہیں، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا ہے نا۔ ایمان اور ہدایت کا راستہ لینے کی بجائے تم لوگوں نے کیا کیا، اس کے اپوزٹ ہی چلے گئے۔ ہدایت تو اسی کو ملے گی نا جو ہدایت کا راستہ لینا چاہے گا، ایمان اور ہدایت کے راستے کے لیے نا اوپن، جو عقل اور سمجھ کا استعمال کرے گا۔ اور لیکن تم نے کیا کیا بنی اسرائیل، تم نے اتنے معجزے دیکھنے کے بعد تم شک و شبہ میں ہی ہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ نے توریت نازل کی، تم کو موسیٰ جیسے پیغمبر دیے، تم پہ کوہ طور کو جھکایا، ہم سب پڑھ کے آئے ہیں نا، من و سلوہ دیا، آسمان پہ سایہ کیا، سمندر پہ راستہ بنایا، پتھر سے چشمے نکال دیے تمہارے لیے، اور جو ہے اور کیا کیا نہیں کیا، اور مسلسل تمہاری نسلوں میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔
تم نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، مگر تمہارے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی، تم لوگ اسی میں ایسی رہے، اور تم انتظار کرتے ہو کہ اللہ آسمان پہ آ جائے اور فیصلہ ہو جائے، حالانکہ اللہ نے تم کو پیغمبروں کے ذریعے، کتاب کے ذریعے ہدایت دی۔ کتنا اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے، تم کو چوزن پیپل بنایا اللہ نے، ہے نا، اس کے باوجود تمہیں نعمتیں عطا کی، ہدایت کی روشنی دی، شریعت، سب کچھ دینے کے باوجود تم نے وہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، تم نے ناقدری کی، تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعد اس کے اللہ کی نعمتیں بدل ڈالی، بعد اس کے کہ وہ نعمتیں تم تک پہنچ چکی تھیں، تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جو ایسا ایٹیٹیوڈ کرتا ہے تو پھر کان کھول کے سن لو کہ جب ایک نعمتوں کو پانے کے بعد انسان گمراہی کو چوز کرتا ہے تو یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، وہ بچ کے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آتا، ایسے نہیں کہ اللہ نے بس عذاب یوں بھیج دیا، اللہ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے اس مطلب، اور اللہ کا جو قانون ہے نا وہ بہت سخت بھی ہے، وہ پہلے حق کو واضح کرتا ہے، حجت پوری کرتا ہے، لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور ان کو کہ دماغوں کا جو شک ہے وہ دور کرتا ہے، لوگوں کو مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں سے بھی اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے نا، پھر اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر پھر آ جاتا ہے۔ اب آیت نمبر 212، سجا دی گئی ہے وہ فریق مطلب کافروں کو دنیا کی زندگی پہ فریقہ ہو گئے، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں اور پرہیزگاروں پر، اور وہ پرہیزگار جو قیامت کے دن ان کافروں سے بالا تر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا پردہ ہٹا کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کو، یا جو بھی مشرکین ہیں، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا سبھی سے مخاطب ہے قرآن، آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی کھلی کھلی واضح آیتیں دے رہے ہیں، اتنا تو تمہیں سب کچھ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا تم دنیا کی زندگی کو تم نے اتنا محبوب بنا لیا ہے، کیوں تم لوگوں کے آخر پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے اتنی ان کے لیے دنیا کی رونق ٹمٹماہٹ، اتنا اٹریکشن ہے ان کے دل میں دنیا کی محبت کا، یہ دنیا کی زندگی ان کو اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے ایک امتحان نہیں سمجھا، بس اس میں اتنا کھو گئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے انوالو اتنا کر لیا ہے کہ حالانکہ ان کے پاس جو ہے کھلی کتاب تھی، واضح دلیل تھے، ہے نا، سبھی کچھ تھا، مگر پھر بھی وہ دنیا کی زندگی پہ فریقہ ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کا ایمان کی کمزوری ہے نا، اور پھر ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ اپنی دنیا میں غرق ہیں، ایمان والوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، جو اللہ کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، تو وہ ان کا کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو آخر تمہیں کیا ملا، دین پر چل کے، پیغمبروں کو مان کے، تمہیں اپنی خواہشات کو مار کے آخر کیا ملا، تم دیکھو ہمیں، دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، ہم کتنے مزے میں ہیں، دنیا ہماری قدموں میں ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہم پہ برس رہی ہیں، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آیا، تم تو بس ڈر ڈر کے ہی زندگی گزارتے رہتے ہو کہ ہائے اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ کی نافرمانی، دیکھو ہم بھی تو کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ فریقہ کیا وہ جنہوں نے کفر کی زندگی دنیا میں، اور وہ ہنستے ہیں لوگوں پر جو ایمان والے ہیں، اور پرہیزگار لوگ اس سے بالا تر ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، یہ جو ہنس رہے ہیں اور جو کچھ ابھی کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کا معاملہ ہے، اس میں ایسا ہی ہوگا، کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ پریشان ہوں گے، کچھ صحت مند ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، یہ ایسے ہی چلے گا، مگر یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے، مگر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے نا، جنہوں نے اللہ کی بات سنی اور زندگی کو طریقے سے گزارا، تو قیامت میں ایسے لوگوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا جیسے تم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ بالکل اپوزٹ ہوگا، وہ ان سے بہت اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، بالا تر آرام سے وہ بیٹھے ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے۔
وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. آج جو کفار مسلمانوں پہ ہنستے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور دن قیامت میں اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، اس لیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اس پر وہ جس کو چاہتا ہے وہ ان کو عنایتیں عطا فرماتا ہے. اگر ہم بھی اللہ کا فضل اور اللہ کا بے حساب روزی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کی ورڈ ملی ہے اس میں سے، کہ ہم کو جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. تو اگر ہم اس آیت کو غور و فکر کریں، دیکھیں ہم صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ مشرکین و بنی اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ایک عبرت کی آیت ہے. یہ آیت ایک عبرت کی بھی آیت ہے کہ دنیا کو بے انتہا خوبصورت، پرکشش، اٹریکشن کی جگہ بنائی گئی ہے. وہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے دنیا کی رونقیں ہیں، ہے نا. ایسی کس کے لیے، کس کو اچھی لگتی ہیں؟ کافروں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا کہ کشش والی کس کے لیے؟ جو کافروں کے لیے بنا دی گئی ہیں. اگر کسی کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو انجوائے نہیں کرو، دنیا کو انجوائے کرو مگر تقوی کے ساتھ انجوائے کرو. جیسے ہم آج ہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم خوشیوں کے موقع میں ہوتے تو ہم ہر حدیں توڑ دیتے ہیں نا. اللہ نے کہا ضرور انجوائے کرو مگر اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے. جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، ان کے پاس کتنی بڑی بادشاہت تھی مگر دیکھیں ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، بلکہ اللہ کے لیے کتنے شکر گزار فرما بردار تھے. اتنی محبت نہ ہو انسان کے دل میں، دنیا کی اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو ہی بھول جائے. تو ہمیں دنیا میں ضرور رہیں، دنیا کی ضرورت ضرور پوری کریں. دنیا میں صرف پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کو پریفیئر کرنا ہے، اللہ کو بڑا ماننا ہے. اللہ کو مانتے ہوئے تمام اپنی دنیا کی ضرورتیں تقوی کے مطابق ہمیں گزارنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں وہ ہونا چاہیے. تو مال و دولت بری چیز نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے دیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دیا ہے نا. تو جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا خرچ بھی طریقے سے کرتا ہے نا. اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں پھر وہ مزے کرتا ہے، وہ طریقے سے کرتا ہے. مگر جس کے پاس صرف دنیا کی ہی لالچ ہے اور دنیا کا ہی سب کچھ ہے، اس کا دنیا ہی اس کی ٹارگٹ ہے، تو اس کے ایسے دل پر کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نہ وہ مال و دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگ جاتی ہے. انسان کو اپنے ظاہر کو نہیں بلکہ کیا ہے اپنے دل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم کو بھی، جیسے میں نے آپ سے کہا نا یہ عبرت کی یہ آیت ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں بھی کتنی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے یا ہمیں دنیا کی محبت ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے کسی چیز میں بھی. اور آگے ہے 1-2-13 آیت ہے. اور سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر اللہ نے بھیجے خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے پیغمبر، اور اس کے ساتھ نازل کی سچی کتاب تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. آپ پہلے اس آیت کو تھوڑا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ سب لوگ ایک جماعت تھے. سب سے پہلے اللہ ہم کو یہاں کلیئر کر رہے ہیں، ان کو ہمیں بتا رہے ہیں، پتہ ہونا چاہیے کہ جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی، یہ ایک ہی جگہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ ایک ہی امت تھے، حق اور باطل میں کوئی اختلافات نہیں تھے، ایک دین تھا، ایک پیغام دے کر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو پہلے انسان تھے، ان کو بھیجا. اب انسان جو ہے نا، جب ایک زمانہ گزرتا چلا گیا تو پھر اختلافات شروع ہوئے. وہ کیوں شروع ہوئے؟ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے نا. ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہمیں چوز دیا ہے، تم پک اینڈ چوز کرو، اور اپنی مرضی جو اختیار، جتنا کنٹرول اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ اپنی زندگی گزارو. تو کافی لمبے عرصے تک تو دیکھیں کوئی اختلافات نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کوئی مشرک بھی نہیں تھا، ہے نا. مگر وہ لوگ سمجھے کہ اللہ کی طرح، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں نا وہ شروع سے اللہ نے ہی بنا دیے ہیں. اللہ نے ہمیں کسی کو عیسائی بنا دیا، کسی کو مشرک، تو کسی کو یہودی، سب اختلافات ہو گئے. اللہ نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ہی دین واحد پہ سے، سب اللہ کو ماننے والے تھے. ٹھیک ہے. اللہ نے کوئی مختلف دین نہیں بنایا تھا.
اللہ نے ایک ہی دین بنایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چینجز کہاں سے آیا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ لوگوں کی اب جیسے جیسے لوگوں کی میچورٹی آتی چلے گئی، اللہ نے انسان کو جو ارادہ اور اختیار دیا ہے نا، جب وہ سوچتے ہیں، انسانات ہیں، جب آپ کو پتہ ہے پہلے ایک انسان، پھر دو تین، پھر جیسے جیسے زیادہ ہونے لگے تو سب کے خیالات ڈفرینٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ اس میں سے کچھ شامل ہوتے چلے گئے، سب کی اپنی اپنی تھنکنگز آتے لگے. پھر کچھ جب اور لوگ بڑھتے چلے گئے تو ان کے اندر تعصب پیدا ہونا شروع ہو گیا، جذبات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، خدشات ہیں، خواہشات ہیں. پھر شیطانی وصفہ، جب یہاں یہ چیزیں جب پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو شیطان تو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. پھر غفلت بھی شامل ہوتی ہے. پھر لوگوں میں کیا ہوا، آہستہ آہستہ جب لوگوں کی کوانٹٹی بڑھتی چلے گئی اور لوگوں کے بہت سارے اپنے اپنے خیالات ہونے لگے، ان میں جب اختلاف ہونے لگا تو پھر کیا ہوا، اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور شیطان نے، آپ کو تو پتہ ہے شیطان پہلے نہیں آتا ہے، شیطان تو پہلے انسان کو دیکھتا ہے وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے، جب وہ کر لیتا تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. تو شیطان نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا. تو اختلافات کی وجہ ہے کون ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کیا تھا، میں ہے نا، اللہ نے ایک ہی، جیسے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو الگ حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو الگ ہدایت کی دی، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ دی، بلکہ سب کو ایک ہی بات کری تھی. یہ بات یاد رکھیں. تو جب تم میں اپنے تعلقات اور میں نے کہا نا تعصبات اور خواہشات سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ان چیزوں سے ہٹ کر تم حق پر نظر ڈالو گے نا تو تمہیں حق صاف نظر آ جائے گا. جب تم اپنے خواہشات اور تعصبات اور جذبات اور شیطانی باتوں میں تم گم ہوگے تو تمہیں کبھی بھی تمہیں اختلافات ہی نظر آئے گا. جیسے اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہمارے بچپن میں کوئی ایسے بدعات کرتے تھے یا کوئی غلط کام کرتے تھے، دیکھیں اب جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اپنی ہی امی ابا کی ویو سے دیکھیں گے تو ہمیں قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ آئیں گی. اگر ہم اپنا دماغ اور آنیسٹی سے ہم مخلص ہو کے سوچیں گے تو ہمیں قرآن کھل کے سامنے نظر آ جائے گا نا. تو یہی وجہ ہے، اس سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ پھر انسان انہی چکروں میں رہتا ہے. تو لوگوں نے اختلاف کیا تو پھر اللہ نے دیکھیں کیا جواب دیا. اللہ نے کہا سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر اللہ نے بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے پیغمبر، جو ان کے ساتھ نازل کی سچی کتاب، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. جب اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے نا تو اللہ نے نبی بھیجے. ان کا کام کیا تھا، نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جو بیچ میں اختلافات، جو مس انڈرسٹینڈنگ، جو بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے نا، اس کی جو غفلت پیدا ہو گئی ہے اس کو وہ خبردار کریں، ان کے بارے میں بتائیں کہ شیطانی باتوں میں مت آئیں، وسوسوں میں مت جائیں. وہ ان کو آگاہی کرتے ہیں، نبی آ کے ان کو توجہ دلاتے ہیں، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی سرکشی اور تعصب میں شکار ہو گیا نا کہ میں نہ مانوں، تو یاد رکھو کہ اللہ پھر ان کو وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایسی سرکشی کرو گے، ہٹ دھرمی دکھاؤ گے، تو یاد رکھو تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، تم کو جواب بھی دینا ہے. اور پھر دوسری بات، نبی کیا کرتے ہیں، اللہ سے اللہ نے کہا کہ جو پیغمبر کی بات سن لے گا وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، وہ ہمیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اور جو اللہ کی بات نہیں سنے گا پھر وہ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے عذاب ہے. یہی کام ہوتا ہے نا. تو اس مقصد کے لیے نا اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل کی، اپنا شریعت نازل کیا. اللہ نے عبادت اور جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ہماری شریعت میں فرق ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کے زمانے. تو ایک بات یاد رکھیے کہ جو عقائد ہوتے ہیں نا، نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، ایک اللہ، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، وہ ایز اٹ از رہتے. ایک اللہ کو ماننا ہے اور اس وقت کے جو رسول ہیں ان کو ماننا، یہ کبھی بھی نہیں بدلتا. ہاں، جو شرعی حکم ہیں، اب جو اور بھی چیزیں ہوتے ہیں نا، وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ لوگوں کی بڑھوتری، جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے، مختلف مسئلے مسائل بھی آتے ہیں تو ان کے حساب سے شریعت چینج ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی الگ شریعت تھی اور ہمارے رسول اللہ جو لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت ہماری الگ ہے. ٹھیک.
تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں بھیجی، شریعت بھیجی، تو ایسی کتابیں دی جو انسان کے جو انسان نا ایسی کتابیں، ایسی باتیں اللہ رسول بتاتے تھے کہ انسان شک و شبے میں اس کے دل میں نہ پیدا ہو، اتنی کھلی کھلی کتابیں ہوتی تھیں تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف جو پیدا ہو گئے نا وہ دور ہو جائیں، اور اس کی وہ روشنی میں، قرآن اور شریعت کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لیں اور جھگڑنا بند کریں۔ اللہ نے تو دیکھیے توریت بھی موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، ان کی امت کے لیے شریعت بھی دی تھی، جو بنی اسرائیل تھے ان کے پاس توریت بھی آئی، شریعت بھی آئی، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل میں کتنا جھگڑا آ گیا ہے نا، حالانکہ ان کے پاس پے در پہ نبی آئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام آئے اور ختم ہو گیا، ان کے پاس تو بہت سارے نبی آئے، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی کتابیں تھیں، واضح دلیل تھی، پھر بھی انہوں نے کیا کیا، اختلافات میں پڑ گئے۔ اور اب اختلافات کی کیا وجہ ہوئی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا ان کی اختلافات کی وجہ، ان کے درمیان اختلافات ہوئے اور نہیں جھگڑا کیا ان میں سے، مگر انہوں نے جنہیں کتاب ملی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس پہنچے صاف حکم، ضد میں آپس میں، تو جو ان کے پاس اللہ نے شریعت کتاب سب دی، وہ صرف ان کی جو جھگڑے کی کیا وجہ تھی، ضد، ایگو، انا، یہ ان کا جھگڑے کی ضد میں آپس میں۔ پھر ہدایت کی اللہ نے انہیں جو ایمان لائے اس کے جھگڑ رہے تھے سچ اپنے حکم سے، اور اللہ بتاتا ہے جسے چاہے راستہ سیدھا۔ تو ان کی پھر کیا وجوہات بنی، اللہ نے ان کو کتاب دی، شریعت دی، پھر بھی وہ جھگڑے میں بنے رہے، بنی اسرائیل میں فرقے بن گئے۔ پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پائی، کیونکہ انہوں نے خلوص تھے، پرخلوص تھے ہدایت لینے میں۔ حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا، واضح دلیل کے ساتھ جو ہے نا حق آ گیا، دن کی روشنی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا ہے نا۔ تو اب جو حق پر آنا چاہے، ہدایت پہ آنا چاہے، تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی فرمائے گا، مگر کیونکہ دیکھیے فیصلہ انسان کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ارادہ دیا ہے اور اختیار دیا ہے۔ تو جب وہ فیصلہ صحیح راستے کا جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے۔ تو اس لیے ہدایت تو اللہ دینا ہی چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہی ہے، اللہ نے ہم کو پھر کیوں قرآن بھیجا ہے نا، تو اسی لیے اللہ چاہتا ہے۔ میں ہمیشہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، نبیوں کو بھیجا، قرآن بھیجا، سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے ہی کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو دینا چاہتا ہوں، لیکن انسان تم پہلے فیصلہ کرو، یہ لڑائی جھگڑے ہٹاؤ اور قرآن کی زندگی کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچی بات کے لیے وہ جھگڑ رہے تھے، ہدایت دی ایمان والوں کے لیے اس سچی بات کے لیے جس میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ پھر قرآن شریف آ گیا جس میں وہ جھگڑ رہے تھے، سلوشن آ گیا۔ اب بنی اسماعیل کو ایک نیو چانس ملا ہے نا ایک طریقے سے، تو اپنے حکم سے اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو بتایا طریقہ کیا ہے سیدھے راستہ دینے کا، کہ انسان خود سے بھی چاہے، اللہ تعالیٰ خود نہیں کہیں گے، پہلے انسان کی اللہ اندر کی بھی خواہش کو دیکھتا ہے، پھر آگے بات ہوتی ہے۔ اب آیت نمبر 214، کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے تھے؟ ٹھیک ہے، انہیں سختی آئی، تکلیف پہنچی اور ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان لانے والے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم آرام سے جا کے یہاں سے، جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے یہاں سے اٹھو گے اور جنت میں جا کے بیٹھ جاؤ گے؟ تم یہ گمان کیے بیٹھو بغیر کوئی محنت کے، بغیر کچھ کیے، بس تم گمان ہے، بس یوں بس موت آئے گی ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ بات پہ بات ہو رہی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی تم کو کامیابی چاہیے ہوتی ہے حاصل کرنے کے لیے، انسان کو نا سختیوں، مصیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور جو تکلیفیں، مشقت ہم جھیلے بغیر نا، امتحان سے گزرے بغیر کامیابی کی امید رکھنا
ٹھیک بات نہیں ہے، ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کھانا بھی پکاتے ہیں تو آپ کو ایک آور دینا پڑتا ہے نا، محنت کرتی ہیں تو پھر وہ ایک کھانے کی ڈش تیار ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو سب سے بڑی بھلائی جو اس آیت میں ہم کو بتائی جائے نا وہ ہے جنت۔ جنت بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو محنت کیے بغیر تو ہمیں کوئی حاصل نہیں ہوتی نا۔ بھلائی ہو، جنت کی راہ اس لیے ہم کو مشکل بنا دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کو پانا آسان نہیں ہے۔ جتنی بڑی دیکھیں ڈگری ہوتی ہے اتنی محنت ہوتی ہے۔ کوئی ہم لوگ ڈاکٹر گھر بیٹھے تو نہیں بن جاتے نا، محنت کرتے، جابوں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ آورز لگاتے ہیں تو آپ کو ڈالرز ملتے ہیں نا۔ تو جنت جیسی چیز تم کیسے گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ تمہیں گھر بیٹھے کچھ کیے بغیر تمہیں سب کچھ مل جائے گا؟ تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چل جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے۔ تم مطلب تم سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ ان پہ اتنی سختیاں آئی ہیں، اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ جو ہم سے پہلے لوگ ہیں، جو نبی، جو اور بھی زیادہ جتنے بیک میں آپ جاتے چاہیں گے نا، جو ایک اللہ کی بات کرتا تھا نا اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے بالفرض یہ رسول اللہ صحابہ سے بات کی جا رہی ہے تو صحابہ کو کہا جا رہا ہے تم نے تو وہ سختیاں صحیح نہیں ہیں جو پہلے لوگ جو اسلام لاتے تھے ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا، وہ تمہارا معاملہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تو ایسا ہوتا تھا ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، ان کی کھالیں کھینچ لی جاتی تھیں، ان کو کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، ان کو آگ میں پھینک دیا جاتا تھا، ان کو آری سے آدھا آری سے آدھا کٹ دیا جاتا تھا۔ تو اب دیکھیے جیسے اب ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ سب چیزیں نہیں، ہم تو آرام سے اس ملک میں، کافروں کے ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے اسلام پہ اتنے آرام سے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسجدیں ہیں، ہم اسکار بھی پہن لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عید کی نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، آرام سے سب کچھ ماشاءاللہ۔ ہماری جابوں پہ بھی ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی تو تم نے وہ کیا سمجھ لیا ہے کہ ابھی تو تم ان حالات سے گزرے ہی نہیں جو وہ لوگ گزرے تھے۔ انہوں نے آخر وہ اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، آزمائشوں سے ہلا دیے گئے تھے وہ لوگ نا، پھر وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا، اللہ کی خوشخبری اللہ نے دی کہ مدد بہت قریب ہے، تم فکر نہیں کرو، اللہ کی مدد جو ہے تمہارے لیے بہت قریب ہے۔ تو اب ہم اس پہ تھوڑا سا نا فوکس کرتے ہیں جنت کے، کیونکہ اب ہم نے بھی تو جنت جانا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم بھی کچھ کریں گے تو کچھ ہوئے گا۔ تو آپ ایک بات نوٹ کریے کہ جب بھی انسان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ محنت، امتحانات سے گزرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ نیچے والے کچن میں کھڑے ہیں اور آپ کا کمرے اوپر ہیں تو آپ دیکھیں آپ یوں کھڑے کھڑے تو اوپر نہیں آ جائیں گے نا، جب تک کہ آپ یا تو اب لفٹ ہو تو لفٹ میں جائیں گے یا آپ سیڑھیاں چڑھ کے آئیں گے، کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ تو یہی زندگی کا نظام ہے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اچھی جاب چاہیے، اچھے گھر چاہیے، تو امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے بھی امتحان ہے، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہے نا۔ تو مجھے عمران خان یاد آ گیا، گھبرانا نہیں چاہیے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ امتحان سے انسان دراصل امتحان سے انسان نہیں گھبراتا، اس کو ڈر جو لگتا ہے نا انسان کو، وہ ہے نتیجہ، جو اس کا رزلٹ آتا ہے نا، وہ اس سے دراصل خوف زدہ رہتا ہے۔ مثلاً جیسے فار ایگزامپل اب میں مثال دوں کہ جیسے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا نا یہ بہت اچھی جگہ وہ ہو جائے، ایڈمیشن ہو جائے کسی اسکول میں، یا ہم لوگ جاب کے لیے کر رہے ہیں، اپلیکیشنیں ڈال رہے ہیں، تو ہمیں اتنی خواہشیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمارا نام آ جائے، ہماری کال آ جائے، ہمیں بلا لیں یا ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے۔ تو اچھا جب کیا ہوتا ہے کہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے، کال آ جاتی ہے کہ بھائی ہو گیا، تو اب کیا ہوتا ہے، تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم سلیکٹ ہو گیا، ہمارا بچہ سلیکٹ ہو گیا، تو ہمیں بڑی خوشی سی آتی ہے نا۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے، وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ابھی اب آ کے آپ یا تو جاب کے لیے جاؤ تو انٹرویو دو، بچوں کا تو کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اب ہمیں اصل گھبراہٹ اب شروع ہوتی ہے کہ اللہ انٹرویو میں پاس ہوں گی کہ فیل ہو جاؤں گی، بچے ٹیسٹ میں پاس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ یہ چیز ہم کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتی ہے نا، ہمیں گھبراہٹ اس سے ہوتی ہے کہ ہم کیا ہوگا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ بھائی جاؤ انٹرویو میں، جیسا اوٹ پٹانگ جو بولو بولو،
تمہیں ضرور جاب تو ڈن ہے تمہارے لیے، یا بچہ کچھ بھی ٹیسٹ میں لکھ کے آ جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہیں مل ہی جائے گی، تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتا، یوں صبح اٹھتے جا کے دے کے آ جاتے۔ مگر اصل ٹینشن کیا آتی ہے کہ ہمارا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اسی طرح جنت کا بھی امتحان ہے، اگر ہمیں وہاں ایڈمیشن چاہیے، اپنا جانا چاہتے ہیں تو ہمیں محنت کرنی ہے۔ امتحان کے لیے مشکل اور آسان دونوں قسم کے امتحانات آئیں گے، ہے نا۔ جب ہم ایک چیز بھی ہم جاب جاتے ہیں خریدنے کے لیے، دیکھیں کوئی چیز فری نہیں ملتی، آپ چاہے ڈالر اسٹور میں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی ایک کم سے کم چیز $1 کی تو آتی ہے نا آپ کی۔ تو جب ایک دنیا کی چیز فری میں نہیں ملتی تو جنت آپ نے کیسے سوچ لیا کہ بغیر محنت کیے، بغیر اللہ کی اطاعت کیے آپ کو فری میں مل جائے گی؟ آپ نے وہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جنت کا جو کوڑا جسے کہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا بھی اتنا بڑا اس کی جگہ ایسی ہے کہ اتنی چھوٹی سی جگہ لگتی ہے نا ایک چھوٹی سی چیز رکھنے کے لیے، کہ وہ دنیا اور جہاں سے بہتر ہے، وہ اتنی معمولی سی جگہ، اتنی قیمتی جگہ ہے۔ تو ہم نے کیسے یہ سوچ لیا کہ ہم کچھ نہیں کر کے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادات نہیں کریں گے، اللہ کے مخلوق کی خدمت نہیں کریں گے، یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیے بغیر ہی ہم چلے جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنی ہے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانا ہے، محنت کریں گے تو نماز ہوئے گی، تو اس لیے ہم کو تیاری کرنا۔ جب ہم یہ اپنے آپ کو اندر ڈال دیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہ خیال کیا کہ تم ایسی جنت میں نہیں چلے جاؤ گے صرف یہ کہنے سے کہ تم اسلام قبول کر لیا تم نے۔ ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے ابھی تم یہ تھوڑی کہ تم کلمہ پڑھتے ہی جنت میں چلے جاؤ، ابھی تو تمہارا امتحان ہی نہیں ہوا، تمہارا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا کہ تم نیکسٹ گریڈ میں جا بھی سکتے ہو، تم ڈیزرو کرتے ہو کہ نہیں۔ تو جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا اس کا امتحان ہوگا، اور ہر کے امتحان دیکھیں اس کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کو یہ ایک امتحان آیا تو ہمیں بھی وہی آئے گا، ہماری پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا امتحان لیتے ہیں۔ تو پہلے لوگوں کے امتحان تو آف کورس بہت سخت ہے۔ آج ہمارا سب سے پہلا امتحان دیکھیے کیا ہے۔ دیکھیے وہ زمانے میں نا رسول اللہ تھے، نبی تھے، تو ان کا ایمان بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھا، تو ان کے امتحانات بھی بہت ہارڈ ہوتے تھے۔ ہم لوگ اس دور سے دور ہیں تو ہمارے مختلف قسم کے امتحان ہیں۔ تو اگر میں اپنا دیکھوں تو آج میرا سب سے پہلا امتحان میرے اندر کا کیا ہے، اپنی اصلاح کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا امتحان میرے لیے سب سے زیادہ ہارڈ ہے۔ اس کو ہم نے نا بہت منہ زور چھوڑ دیا، جیسے نفس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے نا، منہ زور ہو گیا ہے وہ۔ اللہ کی نافرمانی ہم سے اتنی آسانی سے کروا لیتا ہے نا، ہماری عادتیں اتنی پکی ہو چکی ہیں، ہم عادی ہو گئے، ان کو چھوڑنا آسان ہمیں نہیں لگتا۔ مگر ایک طرف دیکھیے جنت کی خواہش بھی ہے ہم جنت میں جانا بھی چاہتے ہیں، اللہ کی بھی محبت ہے ہمارے اندر، دوسری طرف دنیا کی بھی اٹریکشن آتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے، ان کی چیزوں کی بھی آتی ہے۔ تو ہم کو جو ہے ذہنی طور پہ ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جنت کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ قرآن ہماری تیاری کرواتا ہے۔ تو جب بھی کوئی امتحان آتا ہے نا تو مومن پہلے سے وہ نا تیار ہو جاتا ہے کہ ہم کو اپنی خواہشات اور اپنی جو ایگو ہے اس کو ہمیں کنٹرول میں کرنا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو جو ہم بہانے بناتے ہیں نا، ایکسکیوزز جو ہم دیتے ہیں، اس کا سب سے پہلے ہمیں دروازہ بند کرنا ہوگا۔ جہاں سے ہم اپنا وہ کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکل جاؤ، پیچھے کے دروازے سے جہاں سے ہم بھاگتے ہیں، تو اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ ہم اپنے اندر کون سا ایکسکیوز کا دروازہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم محنت سے دل چراتے ہیں، اس لیے ہم اپنا ایکسکیوز کا دروازہ کھولتے ہیں نا۔ تو کیونکہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا، کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا، ایک سستی سی آتی، کوئی نہ کوئی کیا کرتے ہیں، ہم بہانہ بناتے ہیں۔ یہ بہانہ جو ہے نا وہی ایک دروازہ ہے، یہ جو ہم ایکسکیوز اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں نا، تو ہم جس طرح اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اب یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، اب دیکھو اتنا کام ہے، ابھی دیکھو یہ بھی تو یہ سب جو ہے نا ایکسکیوزز ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جو منافق کو کیوں کہتے ہیں نفق، کیا ہوتا ہے ٹنل، کہ وہ جو ہے نا جب یہاں سے ٹنل کیا ہوتی ہے، ایک طرف سے گھسنا اور دوسری طرف سے راستہ کھلا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو
کیوں کہا جاتا ہے ایمان میں وہ داخل ہوتے تھے مگر جہاں مشکلات آتی تھیں نا وہ کیا کرتے تھے دوسری طرف سے وہ نکل جایا کرتے تھے، ہے نا، آپ جانتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو کوئی بہانہ بنا کے وہ سرنگ سے ادھر سے ادھر، یعنی سرنگ سے مطلب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ نکل جاتے تھے۔ تو اگر ہم کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں یہ ایکسکیوزز بند کرنا ہے، یہ عادتیں منافقت کی عادتیں، نفاق کی عادتیں، تو اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن شریف میں یہی بتایا نا کہ منافق کی جو عادتیں ہیں ان کو دیکھو اور ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے مگر اس کی جو عادتیں بتائی گئی ہیں ان کو تو اصلاح کر سکتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کو امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اس کی تیاری بھی کرنا ہے، دنیا کی تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے۔ جب تیاری شروع کرتے ہیں تو مشکلیں بھی آتی ہیں، مثلاً ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جیسے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جیسے نا کر رہے ہیں تو اب ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی۔ کبھی دیکھیے دل ہمارا نہیں چاہتا سبق یاد کرنا ہے اور اس کے ٹائم دینا ہے نا، اس کو دل نہیں چاہتا، کبھی ہمارا دل ساتھ نہیں دیتا، کبھی ہمارا ذہن ساتھ نہیں دیتا، کبھی ہماری زبان ساتھ نہیں دیتی، کبھی کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو کچھ نہ کچھ رکاوٹیں شیطان ڈالتا ہے ہمارے، آپ خود دیکھ لیں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اسی دن کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں کرنا ہے، نو میٹر واٹ ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے نا۔ یہ ایک آزمائش ہے، اگر کوئی نیک کام شروع کیا ہے تو اس کو کس طرح سے ہمیں نبھانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو اختتام تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، اور کہ وہ کتنا کرتا ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا کہ ہماری آزمائش کتنی لمبی ہوگی، کیا ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی کیا اتنی لمبی آزمائش ہو رہی ہے، تو یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا آزمانا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کیونکہ اتنی لمبی آزمائش ہوگی، تو اس لیے ہمارے اندر اتنی گنجائش ہے کر کے ہم وہ آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن برداشت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پہلے تو دعا کرتا ہے اللہ مجھ پہ کوئی آزمائشیں نہ آئیں، اگر آ گئی ہیں تو اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس آزمائش کو دور کر دے، کیونکہ مومن کے پاس اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہی ہے نا۔ اس تکلیف میں، پریشانیوں میں ہم اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ تو پھر جب ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر الحمدللہ وہ ہماری زندگیوں سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسا لگتا ہے کبھی آئی ہی نہیں تھی ہمارے اوپر یہ تکلیف، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے، جو بھی جس کی بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس کی ضرور دور کرتا ہے، کیونکہ دن کے بعد رات کے بعد دن ضرور آتا ہے، اور کسی کی بھی زندگی میں مسلسل کوئی چیزیں نہیں رہتی ہیں۔ آیت نمبر 215، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال تم پر خرچ کیا ہے سو ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، جو کچھ تم بھلائی کرو گے سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب یہاں پہ وہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم اپنا مال کس طرح سے خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کہاں دیں، تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد کرو، قتال کرو، معاشرے کی ضروریات ہیں، ہے نا، تو اب تم یہ سمجھو اور دیکھو کہ اللہ نے تم سے جو مال خرچ کرنے کو کہا ہے نا، یہ جو مال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرنے کو کہا ہے، تو کتنا وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے یہ دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تم مت سمجھو کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مال خرچ کرو وہ اپنے پاس لے کے رکھ رہا ہے، نہیں، تم دیکھو کہ تمہارا جو یہ مال ہے تم جب خرچ کرتے ہو تو تمہارے اپنے ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے نا، تمہارے رشتہ داروں پہ خرچ ہو رہا ہے، جو تمہارے اپنے پیارے ہیں، خون کے رشتے ہیں، انہی پہ جا رہا ہے، تمہارے اپنے سوسائٹی میں خرچ ہو رہا ہے، فقیر ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں،
انہی پہ تو خرچ ہو رہا ہے نا، تمہارے دین پر خرچ ہو رہا ہے، جس دین پہ تم ہو، تاکہ تم جب تمہاری سوسائٹی، تمہارا گھر، تمہارا دین پرسکون زندگی تم جب گزارو گے، تمہارے ارد گرد جب تمہیں اچھائیاں خوشیاں نظر آئیں گی تو تم ایک پرسکون زندگی گزارو گے۔ لہٰذا اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ اپنے سوسائٹی کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان پر خرچ کرو۔ کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بتائی کہ اتنے ہی ڈالرز دینا، اتنا ہی خرچ کرنا، نہیں، نکالو جو تمہاری گنجائش ہے، جتنا تم سمجھتے ہو، اپنا دل بڑا کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو اور نکالو ان کے لیے جو مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے اوپر نکالو۔ تم جتنا کر سکو کر دو۔ یہ پیسہ کوئی اللہ اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ تمہاری ہی طرف جیسے نا لوٹ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ قرابت، یتیموں، محتاجوں، مسافروں کے لیے جو کچھ تم بھلائی کرو گے سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تو تم جو کچھ بھی تم کر رہے ہو بھلائی، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اسی کی طرف تو تم نے پلٹ کے جانا ہے۔ تو جو بھی تم نیکی کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ جب تک تم اللہ کے پاس جاؤ گے، جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تم اپنی نیکیوں کو دیکھو گے۔ لہٰذا انڈیویژلی یا اجتماعی طور پر خرچ کرو گے، خرچ کرو اور گھبراؤ نہیں، بلکہ ہمت، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، خرچ کرو، اور تمہارا تمہاری ایک ایک پائی کا بدلہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں وہ سب تمہارے ایک ایک بات تمہارے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، اور تم اس کو دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تو دیکھیں اب یہاں پہ اس آیت میں جیسے اللہ نے بتایا کہ خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے نا پیسہ ہونا چاہیے، یہی بات ہے نا۔ تو اب یہ سوال ہے کہ صرف پیسہ ہی نہیں، اور بھی جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی ٹیلنٹ ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو اچھا جو بھی آپ اس کی مدد کریں۔ تو یہ سوال ایمان والے بھی پوچھ رہے ہیں، یعنی مومن بھی ایمان کے ساتھ مالدار بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے تو بس غریب ہی ہوگا، نہیں، مومن ہی سوال پوچھ رہے ہیں نا، پوچھتے ہیں تجھ سے، تو نہیں کہ مومن سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیسے خرچ کریں، کہاں دیں، کیا کریں۔ تو وہ دین اور دنیا کو لے کے چلتا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا دین اور دنیا کو لے کے چلتا ہے۔ ہمارے صحابہ کتنے امیر بھی تھے، وہ دنیا بھی لے رہے تھے اور دین بھی لے رہے تھے۔ تو جو کچھ تم خرچ کرو گے خیر کی چیز، کس کو کہا گیا ہے خیر؟ یعنی کہ مال کو کہا گیا ہے، یہاں پہ نا مال کو کہا گیا ہے کہ مال کو معاشرے میں دیکھیے دو طرح کے، ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کمانے والے، ایک ہوتے ہیں کم کمانے والے، اور ایک ہوتے ہیں اسی میں نہ کا کچھ کماتے ہی نہیں، ایک ہیں زیادہ اور ایک ہے کم، اور ایک ہے بیچارے جو کماتے نہیں۔ اگر جو کمانے والے جو ہیں صرف اگر اتنا ہی کما رہے ہیں جتنا ان کی ضرورت ہے، ایک ہے نا کہ بس میڈل کلاس ہیں، جتنا کماتے ہیں بس ان کا اتنا گزارا ہو جاتا ہے ان کا، ہے نا۔ تو اب اگر ان کے پاس کچھ بچے گا نہیں تو وہ بتائیے جو نہیں کمانے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو جو مالدار ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم پیسے کو کیسے خرچ کریں۔ اگر ان کو ہدایت ہے تو وہ صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے نا، اللہ نے اگر ان کو ہدایت دی ہے تو اس مال کو وہ صحیح جگہ پہ لگائیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگائیں گے بلکہ صحیح جگہ پہ خرچ کریں گے۔ اور پھر کسی کی مدد کرنا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیسہ نہیں ہے تو پھر کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کر دیں، مشورہ دے دیں، جو چیز بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، وقت ہے، کوئی بھی آتا ہے وہ کریں آپ۔ تو ہم کو سب سوسائٹی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 216 یہ لاسٹ ہے۔ تم پر لڑائی فرض ہوئی اور وہ تمہیں بری لگتی ہے۔ شاید تمہیں ایک چیز بری لگے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور شاید کوئی چیز بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بڑی پیاری آیت ہے، بہت پریکٹیکل آیت ہے۔ تو اب جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا، اب یہاں پہ بات آ رہی ہے جہاد فرض ہو گیا، اب جو ہے تمہیں بری لگ رہی ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اب آپ کو یاد ہوگا نا، اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر طرح کے لوگ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کمزور ایمان والے بھی ہیں، منافق بھی ہیں، اور ہر طرح کے لوگ اس میں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں یہ سفر کریں،
سب تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کا وہ کر لیں. ہم کیوں یہ تمام چیزوں سے ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں. پہلے زمانے میں تو دیکھو وہ پیغمبر ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے، وہ کمام آپ کو پتہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کی قوموں کا کیا ہوتا تھا کہ نیک لوگ الگ ہو جاتے تھے اور جو ویسے لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر ایک عذاب آتا تھا، ختم، ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا، رسولوں کی قوموں کے ساتھ آرام سے ہو جاتا. اب یہ ذمہ داری ہم لوگوں پر کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ جو یہ ویک مسلمان ہیں وہ آزمائشوں سے بھاگ رہے ہیں، اور ان کو کرنا نہیں ہے نا. ہماری جو ساری آزمائشیں ہمارے اوپر ہی کیوں آ رہی ہے؟ ہم کیوں کریں یہ والی باتیں؟ ہم یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ ہم کیوں کریں. تو یہ اتنی بڑی قربانی ہے اللہ نے ہمارے اوپر کیوں ڈال دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور ہماری شریعت میں یہ لوگوں نے اپنے اس سے کیا ہے نا، جو رسول اللہ کی شریعت میں صحابہ نے یہ ون کیا ہے نا. صحابہ نے جہاد کیے ہیں، جنگ بدر، اور ان میں وہ انہوں نے آمنے سامنے ہو کے دشمنوں نے تب مقابلہ ہوا ہے. تو یہ شریعت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیوں کریں. جیسے نا پہلے تو ایسا اتنے آرام سے سب ایک ہو جاتا تھا. تو پیغمبر آنے کے بعد لوگوں پر حق واضح ہو گیا، تو اس کے بعد پھر آزمایا جاتا ہے کہ جب ایک پیغمبر آ جاتا ہے تو پھر آزمائش ہوتی ہے. تو عام حالت میں نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر ہیں تو ایسی حالت میں یقیناً صحابہ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی مدد آنے کا ایک وقت اور قانون ہوتا ہے. اس کی مدد تبھی آتی ہے جب تم اپنی کوشش اور آزمائش کی جب انتہا پہ پہنچ جاتے ہو نا، تو تب آتی ہے. تو ابھی کیا ہوتا ہے جنگ اور جہاد میں یا انفاق میں یا کوئی بھی، جو ہم نے پچھلی آیتیں پڑھی تھی نا کہ تم پہ مصیبتیں پہنچتی ہیں، تو ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. تو اب اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ یہ عجیب، مطلب اس کا معاملہ کہہ لیجئے کہ جو چیز اس کے نفس کو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی نا، اس کے اندر وہ اٹریکشن بڑا محسوس کرتا ہے. یہ انسان کی ایک اور جو اس کے نفس کے لیے اچھی چیز ہے، جو اس کے نفس کو بلندیوں پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، فلاح دے رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا بہت مشکل لگتا ہے. اور یہ تو واقعی صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے نا فلاح کے اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان کا نفس ایسا ہے، برائی کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، اچھائی کو نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، رسول اور کتاب کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور یہاں جب جیسے جدال کا بات آئی ہے، قتال کی بات آئی ہے، تو جنگ و جدال کے معاملے کی نوعیت دیکھیے بالکل ایسی ہے کہ بظاہر ہم اگر نگاہ ڈالیں تو اس میں زیادہ ہمیں دکھتا ہے کہ اللہ اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہی چیزیں آپ دیکھیں بہت آگے چل کے نا انسانیت کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے. کتنے ظالم بادشاہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، ظلم جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے نا. تو یہ چیزیں آپ ذرا یاد رکھیں. تو اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں. تم پہ لڑائی فرض ہوئی، وہ تمہیں بری لگتی ہے، تو تم انفاق اور جہاد سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو گھبرائیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان دراصل اپنے سامنے کی چیز دیتا ہے. جیسے اب قتال ہے، جہاد پہ جانا ہے، تو انسان کو اس کے فائدے ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں نا، سامنے موت نظر آتی ہے. یہی ہوتا ہے نا جب جہاد میں جاتے ہیں، تکلیف ہے، گھر بار کو چھوڑنے جانا ہے، تو انسان دراصل اپنے سامنے نا خیر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. جو چیز اس کے سامنے ہے نا، وہ اس کو زیادہ فوکس نظر آتی ہے. یہ تو میرے نقصان، مطلب میرے لیے یہ فائدہ مند ہے، وہ فوراً اس کو لے لیتا ہے. مگر جو چیز اس کے ہڈن ہوتی ہے، جو اس کے اندر کے فوائد ہوتے ہیں نا، وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا، اس لیے وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بس یہی ہے کہ وہ ظاہر کو نا فوراً محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ قربانی دینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اخلاقی طور پر جب وہ قربانی دیتا ہے، جو وہ اس کا جو رزلٹ نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اسی پہ ہم کو فوکس کرانے کے لیے سب بتا رہے. امتحان سے جب تم گزرو گے، آزمائش سے گزرو گے، تب تمہیں اس کا رزلٹ، تمہیں فائدے نظر آئیں گے. تو اب اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ جو تمہارا قتال ہے یا انفاق ہے نا،
اس کے بہت یہ جو فرض تم پہ گیا ہے نا، تم سمجھ رہے ہیں کہ کسی تکلیف میں تمہیں ڈال دیا گیا، یعنی کہ مال خرچ کرو تکلیف ہے، زندگی بظاہر تو ہمیں یہی لگتا ہے نا قتال میں زندگی جاری ہے، ہم کو گزرنا ہے، مگر تم ایک بات یاد رکھو کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، بظاہر تم سمجھتے ہو کہ کتنا نقصان ہو گیا، مگر آخر میں اس کا نتیجہ آتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو بہت پسند کرتے ہو مگر اس کے رزلٹ کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو اللہ واقف ہے، لہٰذا اللہ کی رضا میں راضی رہو، تمہارے لیے یہی فائدہ ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، کیونکہ تم اپنی محنت اور جلد بازی ہے نا انسان کو، تم ایسا کرتے ہو اور بس جو سامنے کے فوائد جیسے تم لے لیتے ہو، تمہارے سامنے ہوتے ہوئے تم کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنا خیر چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا چیز تمہارے لیے اچھا ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بیٹر نہیں ہے۔ تو قتال کا جیسے یہاں حکم آ گیا ہے نا، تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں اپنے لفظوں میں، ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جس چیز میں یوزلی ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ جس چیز میں میرا نفس مطمئن ہو رہا ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، نیکی وہی ہوتی ہے، یہی ہم فیل کرتے ہیں نا۔ ماں باپ کی عبادت، ماں باپ کی خدمت کرنا یا اللہ کی عبادت کرنا، تو ہم اس میں نا خوشی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کر کے کچھ نیکی کا کام ایسے ہوتے ہیں، مگر نیکی کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نا تکلیف ہوتی ہے، جس میں جسمانی اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا جس میں ہمارا نفس خوش نہ ہو اور ہمارے ذہنی اور جسمانی تکلیف ہوتی، مگر اللہ کہتے ہیں وہ بھی ایک نیکی ہے، جیسے جنگ، جہاد۔ خود قرآن کہتا ہے کہ حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں ہے مگر اللہ کا حکم ہے کہ کرو، یعنی کہ جہاد کرو، لہٰذا جہاد فرض کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مردوں پہ فرض ہے جہاد، ٹھیک ہے، مگر سب مردوں پہ نہیں ہے، ہر مرد پہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اور اگر ایمرجنسی ہو جائے، جیسے جنگ تبوک میں ایمرجنسی ہو گئی تھی کہ سارے مردوں کو نکلنا ہے نا، فار ایگزامپل دیکھیں، فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے تھوڑے لوگ بھی نکل جائیں نا تو وہ فرض کفایہ اس کا حق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ بالفرض جیسے نماز فرض ہے، ہماری نمازیں فرض ہیں، مگر نماز جنازہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، وہ محلے کے چند لوگ بھی نکل کے پڑھا دیں گے نا تو وہ کام ہو جائے گا۔ اسی طرح روزہ ہے نا، اور اعتکاف، ہر گھر میں اعتکاف ہونا ضروری نہیں ہے، محلے کے چند لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں اس سے ہو جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حج پہ بھی ہوتا ہے، حج پہ کی بھی ہے نا فرض کفایہ، مطلب زکوٰۃ میں بھی ہے، انسان صدقے دے دیتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، حج بھی سب پہ فرض نہیں ہے، اسی طرح جہاد میں بھی جو ہے وہ سب پہ فرض نہیں ہے، ایک آرمی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اب یہ سب باتیں ہمارے کس نے بتائیے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے اور تھوڑے لوگ، یہ سب قرآن ہمیں ڈیٹیل نہیں بتا رہا، ہمیں حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پیارے نبی نے ہم کو بتا کے گیا ہے کہ، اور بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، میں تو جب تک میں اپنے اندر سے کنونس نہیں ہوں گی، جب تک میرا دل خشوع اور خضوع والے مقام پہ نہیں پہنچوں گی میں نماز نہیں پڑھوں گی نا، میں نماز تو یہ دیکھیے یہ سب عادتیں یہ نہیں کروں گی، چاہے ہمارا جو فرائض ہوتے ہیں نا، چاہے ہمارا دل چاہے چاہے نہیں چاہے ہم کو کرنا ہے۔ یہ میں نے بھی اپنے کانوں سے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ نہیں ابھی وہ یہ تو کیا ہے، ہم تو نماز پڑھتے پتہ نہیں ہمارا دل دماغ کہاں رہتا ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اصل چیز تو وہ ہے کہ واقعی خشوع و خضوع، جب تک مجھے وہ کیفیت نہیں آئے گی میں نہیں پڑھوں گی، تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک نفاق کی علامتیں کہلائی جاتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی عبادت جس کی حالات یا آیات ہمیں یاد دلا رہی ہیں نا جو ہے، تو ہم کو اپنی ہم کو تسلی دیے جا رہے ہیں، مثلاً کبھی نارمل یہ جو آیت ہے نا کہ جو چیز تمہیں پسند آتی ہے، ایک چیز بظاہر وہ تمہیں پسند تمہارے لیے خیر نہیں ہوتا اور تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، بظاہر وہ اس میں شر ہوتا ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں گے، مثلاً کبھی زندگی میں ایسے امتحانات آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کو
ایب نارمل بچے ہو جاتے ہیں، کبھی سسرال والے اچھے نہیں ملتے، کبھی بہن بھائی اچھے نہیں ملتے، کبھی شوہر نہیں اچھا ملتا، کبھی جاب، کسی کو بیوی اچھی نہیں ملتی، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بہت تسلی دیتی ہے، لہٰذا اللہ جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ یہ سب ایک امتحان کی جگہ ہے اور امتحان انسان دے رہا ہے۔ تو نماز روزہ دیکھیے آسان ہے نا، ہم جب نماز روزہ کرتے ہیں، مگر جب جان دینے کی بات آتی ہے نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ تم جو ہو، تم پر لڑائی فرض کی گئی، تو جب جان دینا مشکل کام ہے، انسان کی طبیعت اس سے بھاگتی ہے نا، بھاگتی، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تم اپنی جان بچا بچا کر آخر کیا کرو گے، ہے نا، اللہ کی راہ میں دے دو اپنی جان کو، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے ہم جہاد پہ نہیں جا رہے ہیں، دوسرے ہم اپنے آپ کو دین میں تھکائیں، دین میں اپنے آپ کو صرف کریں، تم اللہ کی تو جان ہے نا، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، تو اللہ کے لیے ہی سب صرف کر دو، بچا بچا کے سمیٹ سمیٹ کے کیا کرو گے، دیکھو پھر تم کو اللہ کیا دیتا ہے، تم کو کیا ملے گا، تم کو کتنا اللہ تعالیٰ چیزیں دے گا، ناپسندیدگی کے باوجود تمہیں پسند نہیں آ رہا نماز پڑھنا یا کوئی بھی دین کا کام کرنا، تمہارے نفس کو گرا گزر رہا ہے، مگر تم آخرت کے فائدے کو فوکس کر کے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں وہ کام کر لینا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل وضو کرنا، نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، ہمیں اٹھنا بستر سے صبح اور وضو بنانا تو مشکل ہے، مگر ہم اگر اپنی آخرت کو فوکس کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بظاہر تمہیں چیزیں مشکل لگ رہی ہیں مگر اس کے رزلٹ تمہیں بہت اچھے معلوم ہوں گے، وہ بہت تمہارے لیے اچھا ہوگا، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بنائے، اور جو بھی ہمارے حالات ہیں یا ہمارے دین کے کام جو ہم نہیں کر پا رہے، ہم اس کو تھوڑا سا وہ کر دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت کی رضا کے لیے ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔